کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے. اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر، اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ، تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ. اور وہ کہے کہ نہیں، چونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا، میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلا. اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اکڑ کے زندگی گزارے. اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے، کنارے پہ آ جائے، پھر آگے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے. اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا. یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، کیونکہ کریٹر ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بیان کیے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ول آف گاڈ. اکثر لوگ اس پہ بھی طب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا. اپنی دریافت اپنے پاس رکھیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز ونس اگر آپ نے گاڈ کو مان لیا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہیں. پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، نمازیں 5 کیوں ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے. ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں، آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے پھر گزار لو، ٹائم قیامت تک جائے. اللہ نے کیپیبلٹی نہیں رکھی مرد کے اندر. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، کہ مرد کو اللہ نے اکانومی کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، بچوں کی پرورش اور تکلیف جو ساری ہیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ، ان سے گزارا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا.